وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے محراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسونہ کے بعد اس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو باتیں تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ معزز سامعین، آیت مقدسہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ جو چیزیں آپ نہیں جانتے اسے جاننے والوں سے پوچھیے، علماء سے سوال کیجیے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی نہ حلت واضح ہے نہ حرمت واضح ہے، ایسے چیزوں کو مشتبہات کہا جاتا ہے۔ مشتبہات سے بچنے ہی میں عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت ہے۔ یعنی جس چیز کا حلال ہونا آپ کو معلوم نہیں، جس چیز کا حرام ہونا آپ کو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے یہ چیز حرام ہو اور آپ کے اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے، تو دین کی حفاظت اسی میں ہے کہ ایسی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ معزز سامعین، ہمارے عرف میں بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہیں جو شریعت کو پسند نہیں۔ حدیث شریف میں آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے بدبودار درخت سے کوئی چیز کھا لیا، کچا پیاز کھا لیا، کچا لہسن کھا لیا، تمباکو منہ میں ہے جس سے بدبو پھوٹ رہی ہے، سگریٹ پی لیا، حقہ اس طرح پیا کہ منہ میں ابھی بدبو باقی ہے، مچھلی کھا لیا جس کے کھانے کے بعد منہ میں بو باقی رہتی ہے، ایسی تمام چیزوں کے کھانے کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئیں،
کیونکہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار کے ارشاد کا مقصد تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کھا لیتے ہیں جس کے کھانے کے بعد آپ کے منہ میں اس کی بدبو باقی رہتی ہے، سگریٹ پی آپ نے، منہ میں اس کی بو باقی رہے گی، مچھلی کھائی آپ نے، منہ میں اس کی بو باقی رہے گی، کچا لہسن، کچا پیاز یا مولی کھایا آپ نے، منہ میں اس کی بو باقی رہے گی۔ مسجد میں یا مجلس خیر میں آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ایسا شخص اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر لے تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے۔ یہ ایک کلیہ ہے شریعت کا۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کے کھانے کے بعد منہ میں بو آ رہی ہو، جب تک کہ منہ کو اچھی طرح صاف نہ کر لیا جائے، سرکار نے فرمایا نہ ہمارے مجلس میں ایسا آدمی آئے، نہ ہمارے مسجد میں ایسا شخص آئے۔ یہی حکم ہے ذکر کی محفل میں بھی۔ اگر کوئی محفل ذکر ہے، محفل وعظ ہے، محفل وعظ و نصیحت ہے، تو ایسی مسجد میں بھی آدمی اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ اپنے منہ کو اچھی طرح صاف نہ کر لے اور بو ختم نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، اسی طرح جو آقا فرماتے ہیں کہ حلال ظاہر ہے، حرام ظاہر ہے، اس کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کا نہ حلال ہونا معلوم ہے نہ حرام ہونا معلوم ہے، تو کسے نہیں معلوم ہے حلال و حرام ہونا۔ اب اس کا مفہوم بھی آپ سمجھ لیں۔ مجتہدین جو مسائل اسلامیہ کا قرآن و حدیث، قیاس اور اجماع سے استخراج کرتے ہیں، انہیں مجتہد مطلق کہا جاتا ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ مجتہدین ہیں جنہوں نے کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس کے مسائل اسلامیہ کا استخراج فرمایا، اور انہی کے نکالے ہوئے مسائل پر آج پوری دنیا کے لوگ پیروی کرتے ہیں۔ جو امام اعظم کے مسائل پہ پیروی کرتے ہیں ان کو حنفی کہا جاتا ہے، جو امام شافعی کے مسلک کی پیروی کرتے ہیں انہیں شافعی کہا جاتا ہے، جو امام مالک کے مسلک کی پیروی کرتے ہیں انہیں مالکی کہا جاتا ہے، جو امام احمد حنبل کے مسلک کی پیروی کرتے ہیں ان کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ یہ چار مجتہدین مطلق ہیں۔ مجتہد کی نظر میں ایک چیز آئی، اب اس کے تعلق سے دو طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ اب دو حدیثوں میں تعارض ہے، کسی حدیث کو کسی حدیث پر ترجیح حاصل نہیں ہے، تو گویا نظر مجتہد میں وہ چیز مشتبہ ہو گئی، اور مجتہد نے نہ اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا نہ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔ تو ایسی چیزوں سے بچنے ہی میں ایمان اور اپنے تقویٰ کی حفاظت ہے۔ ایک مشتبہ کا مفہوم یہ ہوا کہ نظر مجتہد میں دلائل کے تعارض کی بنیاد پر مجتہد نے اس کے حلال و حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، نہ یہ کہا کہ حلال ہے نہ یہ کہا کہ حرام ہے۔ بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے حلال، بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے حرام، تو ایسی چیزوں سے بچنے ہی میں ایمان کی حفاظت ہے۔ اس کی مثال دی گئی جیسے خچر کا جوٹا ہے۔ خچر آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ خچر کا جوٹا بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حلال ہے، بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حرام ہے۔ کسی حدیث کو کسی حدیث پر قوت کے ساتھ ترجیح حاصل نہیں، نہ تاریخ معلوم ہے کہ کون پہلے ہے کون بعد میں ہے، تو مجتہد نے کہہ دیا کہ یہ مشکوک سی ہے، لہذا اگر خچر کا جوٹا موجود ہے پانی، تو اس پانی سے وضو مت کرو۔ جب اس سے بہتر پانی موجود ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو وضو اس پانی سے کرو جس پانی کے طہارت پر تم کو پورا یقین ہے۔ اور جھوٹا خچر کا جو دلائل شرعیہ کی تعارض کے بنیاد پر
فیصلہ نہیں ہو سکا، وہ مشکوک سی ہے، مشتبہ ہے، لہذا ایسے پانی سے وضو نہ کیا جائے، اس پانی سے وضو کرو۔ دوسری مثال، یہ تو نظر مجتہد میں مشتبہ ہونے کی بات ہوئی، اب نظر مبتلا بھی یعنی جس کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے، مجتہد تو فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، لیکن آپ کے سامنے جو مسئلہ پیش ہے آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، تو مبتلا بھی ایسی شخص کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیے کہ 2 مٹکے پانی میں، پانی کے 2 مٹکے رکھے ہوئے ہیں، دونوں پانی سے بھرا ہوا ہے، مگر وہیں پر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، ایک مٹکے کا منہ کھلا ہوا ہے اور دوسرے مٹکے کا منہ بند ہے، تو اب اس کا بھی احتمال ہے کہ یہ کتا جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے کھلے ہوئے مٹکے میں منہ ڈال دیا ہو اور وہ پانی ناپاک ہو گیا ہو، تو اب آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ اس پانی سے وضو نہ کیجئے جس پانی کا منہ کھلا ہوا ہے، مٹکے کا منہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ اس میں احتمال ہے وہیں پر کتا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کھلا بھی ہوا ہے، تو اس کا امکان ہے کہ کتے نے اس پانی میں منہ ڈال دیا ہو اور وہ پانی ناپاک ہو گیا ہو، لہٰذا اس مٹکے سے وضو کیجئے جو مٹکا ڈھکا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کے پاک ہونے میں شبہ ہے کیونکہ اس کا احتمال ہے کہ اس کتے نے اس میں منہ ڈال دیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں نظر مبتلا بھی میں اس چیز کا حلال یا حرام ہونا معلوم نہ ہو اور مشتبہ ہو، تو ایسی چیز سے بچنے ہی میں ایمان اور تقوی کی حفاظت ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو مکروہ ہیں، مکروہات۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ شیطان جو چیزیں ناجائز و حرام ہوتی ہیں ان کو مزین کر کے مومن کے سامنے پیش کرتا ہے، سنوار کر کے، سنگار کر کے اسے پیش کرتا ہے تاکہ یہ مومن جا کر اسی مکروہ ناپسندیدہ چیز میں گر جائے۔ ان ناجائز چیزوں میں کشش بہت ہوتی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے اور شیطان الگ اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے آدمی کو یہ چاہیے کہ جو چیزیں مکروہ ہوں شریعت کی نظر میں ان سے بھی اپنے آپ کو دوری بنا کر کے رکھے، کیونکہ جب وہ مکروہ ہے تو اس کا ایک سرا حلال سے ملا ہوا ہے اور ایک سرا حرام سے بھی ملا ہوا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ آپ جب مکروہات کے کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو حرام چیزوں میں بھی اپنے آپ کو ڈال دیں گے اور آپ کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، ایک حدیث پاک اب اسی طرح آپ سماعت فرمائیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نکاح ایک ایسی عورت سے ہوا کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے لیے حرام ہے۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ایک لونڈی باندھی آئی اور اس نے کہا کیسے آپ نے اس بچی سے نکاح کر لیا جبکہ میں نے آپ کو بھی دودھ پلایا ہے اور اس بچی کو بھی دودھ پلایا ہے؟ جب آپ نے بھی میرا دودھ پیا ہے اور بچی نے بھی میرا دودھ پیا ہے تو آپ دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ تو جیسے نسبی بھائی بہن کا نکاح حرام ہے، ایسے رضائی بھائی بہن کا بھی نکاح حرام ہے، تو کیسے نکاح کر لیا آپ نے؟ یہ مسئلہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ ابھی اسی ہفتے میں مسئلہ الہ آباد میں پیش ہوا ہے۔ خالہ نے اپنے بہن کی بچی کو دودھ پلا دیا تھا، اس نے کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے اس بچی کو دودھ پلا دیا ہے، اور جس بچی کو دودھ پلایا تھا جب وہ جوان ہو گئی تو اس نے اپنے ہی خالہ نے اپنے ہی بیٹے کی شادی اسے کر دی، یعنی رضائی بہن ہوئی دونوں، شادی حرام، صحبت حرام، اولاد پیدا ہوگی ولد الحرام۔ شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، جوان بچے بچیاں ہو گئے ان کے۔ اب کسی دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی تو اس میں کسی عالم نے مسئلہ بتایا
کہ اگر کسی اور لڑکی نے اور لڑکے نے 30 مہینے کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ دودھ پلانے والی ماں اس کی رضائی ماں ہو جائے گی، اور یہ دونوں بھائی بہن ہو جائیں گے رضائی، اور رضائی بھائی بہنوں کا نکاح ناجائز و حرام ہے۔ اب آپ سوچیں، اب اس کے بعد وہ مسئلہ ہمارے لے کر آتی ہے، ان کو سمجھایا گیا بھائی وہ حقیقی بہن کی طرح رضائی بہن ہے، رضائی بہن سے نکاح کرنا بالکل اتنا ہی حرام اور سخت ہے جتنا کہ حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کہ حضرت اب وہ تو شادی ہو گئی اور جوان بچے اور بچیاں ہو گئی، تم نے کہا اس سے اس کا نکاح تھوڑی حلال ہو جائے گا، حرام تو حرام ہے، اب دونوں پہ فرض ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ اگر وہ دونوں الگ نہیں ہوتے تو خدا کے قہر و جبار، اس کی قہاریت و جباریت کے شکار ہوں گے، اور ان کا یہ عمل بالکل ناجائز و حرام ہے، ان کا ملنا حرام، ان کے صحبت کرنا حرام ہے۔ عزیزان محترم، شریعت مطہرہ کو جب اس بانڈی نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں بھی دودھ پلایا ہے، اس لڑکی کو بھی دودھ پلایا جس سے تم نے شادی کی ہے، تو دونوں رضائی بھائی بہن ہو، کیسے تم نے شادی کر لیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں بھئی آج تک تو تم نے مجھ کو بتایا نہیں، تم نے مجھ کو دودھ پلایا ہے، نہ تم نے اس سے پہلے یہ بتایا کہ اس بچی کو تم نے دودھ پلایا ہے، آج جب نکاح ہو گیا تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ان کے سامنے درپیش ہوا کہ اگر واقعہ یہی ہے کہ اس بچی نے ہمیں اور میری بیوی دونوں کو دودھ پلا دیا ہے تو دونوں رضائی بھائی بہن ہیں، نکاح ناجائز ہوگا۔ ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو سفر کر کے وہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اور اپنے بیوی کا معاملہ درپیش کیا۔ حضور کے سامنے جب مسئلہ درپیش ہوا تو آپ فرماتے ہیں کیف وقت قیل، کیسے تم اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھو گے جب کہ کہہ دیا گیا کہ وہ تمہاری رضائی بہن ہے، اور رضائی بہن کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو حدیث پاک میں ففارقہا، انہوں نے فوراً اپنے بیوی کو چھوڑ دیا، متارکہ کر لیا، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو باتیں جانتے نہیں ہو اسے پوچھو۔ اور عورتوں کو یہ تاکید کر دیجیے کہ وہ جب کوئی بچہ ان کے گود میں جائیں تو بغیر شوہر کی اجازت کے اس بچے کو دودھ نہ پلائیں۔ اجنبی بچہ ہے وہ دودھ پی لے گا، یا بچی ہے دودھ پی لے گی، تو ضائع و رضائی بیٹا اور رضائی بہن ہو جائیں گے، اور جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کے کسی بھی بیٹے یا بیٹی سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سب رضائی بھائی بہن ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر عورت کسی اجنبی بچے کو یا بہن کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو فوراً چاہیے کہ 2 مسلمانوں کو گواہ بنا لے کہ بھئی آپ لوگ یاد رکھنا میں نے اس بچی کو یا اس بچے کو دودھ پلا دیا ہے، تاکہ آگے چل کر جب دونوں کے رشتے کا مسئلہ سامنے آئے تو آپ گواہی دے سکیں کہ ہاں یہ دونوں رضائی بھائی بہن ہیں، ان دونوں کا نکاح آپس میں منعقد نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، بہت سے مراسم ایسے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان جسے ہم بجا لاتے ہیں، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت مشہور صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے کہ جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کی ساری زمینیں، جائیداد اور مال و دولت سب مکہ ہی میں چھوٹ گیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں لے کر آئے تھے سوائے اپنی جان اور ایمان کو بچا کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے۔ زمینیں، جائیداد، باغات، مکانات پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ بے سہارا لوگ تھے۔ جب یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی نے
انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا۔ دیکھیے اسلام کس طرح ایک مسلمان کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ حضور نے یہ کیا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، تاکہ انصاری مہاجر کو اپنا بھائی سمجھ کر جیسے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اس کے کھانے کا پینے کا انتظام کرتا ہے، ایسے ہی ہمارے ان مہاجرین کا بھی جو اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر مدینہ آ گئے ہیں، ان کے لیے زندگی بسر کرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو جس انصاری کا اپنے بھائی بنایا، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف اب تو آپ میرے بھائی ہو گئے ہیں، میرے پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ بڑے دولت مند تھے وہ انصاری، تو فرماتے ہیں عبد الرحمن مدینہ میں سب سے زیادہ میرے پاس دولت ہے، اب تم میرے بھائی ہو گئے ہو، اس لیے میں اپنی آدھی دولت کو تمہارے نام کر دیتا ہوں اور آدھی دولت میں اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، تاکہ تمہارے بھی زندگی بسر کرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں اور ہمیں بھائی کا حق ہونے کا حق ادا کر دیں۔ اور ہماری 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے ایک کو تم پسند کر لو، جسے تم پسند کر لو گے میں تمہارے لیے اس کو طلاق دے دوں گا، اور پھر وہ عدت گزار لے گی تو تم اسے نکاح کر لینا۔ یہ انصاری بھائی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا۔ اس زمانے کا کوئی آدمی ہوتا تو سچو بہت زیادہ دولت مل گئی ہے بغیر کسی محنت کے، بیوی بھی مل رہی ہے بغیر کسی محنت کے، فوراً خوش ہو جاتا۔ لیکن دیکھیے کیسے تربیت فرمائی تھی پیغمبر نے ان صحابہ کی۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے نہیں نہیں، یہ بات نہ مجھے آپ کے دولت کی ضرورت ہے، نہ آپ کے بیوی کی ضرورت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے دولت میں آپ کے اہلیہ میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ مدینہ میں کوئی بازار ہے کہ نہیں؟ کہا یہاں کئی بازار ہے، ذوالمجاز ہے، ذوالمجنہ ہے، قینوقاع بازار ہے۔ کہا تو بس ٹھیک ہے۔ اب وہ روزانہ بازار جاتے تھے اور صبح و شام تک مزدوری کرتے تھے، اس طرح رزق حلال حاصل کرتے تھے جو طیب و طاہر ہے۔ آقا نے فرمایا اس رزق سے بہتر کوئی رزق نہیں ہے جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھائے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتے تھے۔ پیغمبر ایسے تھے کہ شہنشاہ تھے مگر زرہ بناتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اور اسی کو بیچتے تھے، اور بیچنے کے بعد جو پیسہ آتا تھا اس سے اپنا اور اپنے گھر والوں کے اخراجات چلاتے تھے۔ تو یہ روزانہ صبح و شام بازار جانے لگے، اور بازار سے صبح سے شام تک کے وہ مزدوری کرتے تھے، اور شام کو جو مل جاتا تھا اسے لے کر اپنے گھر آ جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اس طرح حاضر ہوئے کہ ان کے جسم پر زردی کے نشانات تھے۔ اگر نوجوان بچے جن کی شادی ہونے والی ہے سن لیں، آپ ہی پوچھ رہے تھے، شادی کے موقع پر جو ہلدی بکوا ملا جاتا ہے، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ شادی سے پہلے ہلدی وغیرہ ملنے کا رواج ہے، شریعت میں اس کا ملنا جائز ہے، بس یہ تفصیل ہے کہ کوئی ایسی عورت نہ ملے جس کا چھونا دولہے کو جائز نہ ہو، دولہا اپنے ہاتھ سے خود مل لے صحت بنانے کے لیے، یا کوئی مرد اس حصے کو چھوڑ کر جس کا ظاہر کرنا جائز نہیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس کے علاوہ کوئی بھی مرد مل سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس کا رواج تھا۔ عبد الرحمن بن عوف اس حال میں آئے کہ ان کے جسم پر زردی کا اثر تھا، تب حضور نے دیکھ کے فرمایا مہیم، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ لگتا ہے تم نے شادی کی ہے، کیونکہ اس زمانے میں عام رواج تھا کہ شادی کے موقع پر جسم میں خوشبو ملا جاتا تھا، ہلدی ملی جاتی تھی، پیلے رنگ کا ایک خوشبو تھا اس کو ملا جاتا تھا، لہذا شریعت میں یہ جائز ہے۔ مگر وہی تفصیل ہے کہ کوئی ایسی عورت نہ ہو جو اس کے محارم
ان کے علاوہ ہو، اور مرد اگر مل رہا ہے تو ناپ سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو وہ چھو نہیں سکتا، بقیہ جسم میں وہ مل سکتا۔ تب انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے، تو آقا فرماتے تو پھر اولم ولو بشاتن، جب تم نے شادی کر کے ایک نکاح ادا کر لیا ہے نا تو اب ولیمہ بھی کرو، چاہے ایک بکری ہی ذبح کر کے کرو۔ ولیمہ سنت ہے، آقا نے فرمایا، اور گوشت یہ سید الطعام ہے، اس لیے ولیمہ سنت ہے شب زفاف کی صبح، یعنی جس رات میں دولہے کی دلہن سے ملاقات ہو اس کے دوسرے دن یا تیسرے دن ولیمہ کرنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ اور یہاں لوگ ہفتوں کے بعد کرتے ہیں، سارے معاملات سے نپٹ لیتے ہیں، تو وہ ولیمہ نہیں، خالی ایک دعوت ہے۔ اس لیے دعوت ولیمہ کے لیے ضروری ہے، اور ولیمہ میں تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو آپ کو استطاعت دی ہے اس کے مطابق اپنے چند احباب اور عزت و اقارب کو بلا کر کے انہوں کھلا دیجیے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا تھا تو ولیمے میں صرف کھجور اور ستو تھا، اور بس کچھ نہیں۔ لہذا ایسے تکلفات کہ آپ قرض لیں، مقروض ہو جائیں، بعد میں آپ کے بچوں کو پریشانی ہو، اس طرح قرض لے کر ولیمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کے مطابق اپنے چند عزت و اقارب کو بلا کر کے انہیں کھلا دیجیے۔ معزز سامعین، ہاں ولیمہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے دوسری بات ارشاد فرمائی، بیس الطعام و طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، ایسا ولیمہ بدترین دعوت ہے جہاں خالی مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے اگر آپ ولیمہ کرتے ہیں تو آپ کے جو عزیز و اقارب غریب ہیں انہیں بھی بلائیے اور اپنے خوشی میں شرکت کیجیے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ جمعہ کو ہوں گی۔